بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس عالم اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صرف اس عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لیے۔ اب جن جن آیات میں اللہ پاک نے حضور کے درد اور کڑھن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور پیار کو بیان فرمایا، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات مبارکہ کو گننا شروع کیا کہ کتنی آیات ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑ گئی۔ اے محبوب صبر کیجئے، برداشت کیجئے، خاموش رہیے، میں جانوں آپ کا دشمن جانے، آپ تھوڑی دیر دیکھ لیں ان کو۔ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو 100 سے آیات اوپر چلی گئی۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس طرح کی آیات مبارکہ ہیں جن آیات میں اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ کافروں کے لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں عبرت تھی کہ دیکھو جیسے میں نے ان کو برباد کر دیا، تم ان سے طاقت میں بڑھ کر نہیں ہو اور نہ ہی تم نے زیادہ زمینوں کو سینچا، پانی کھینچا، نہ ہی تم نے زمین کو آباد کیا، جس طرح میں نے ان کو برباد کیا ہے تم بھی بڑے نہیں ہو۔ تو حضور کو تسلی دی، محبوب دیکھ لیں آپ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو، کس قدر ان پر تکلیفیں آئیں اور مصائب انہوں نے جھیلے، تو آخر میں جا کر اللہ نے ان قوموں سے انتقام لیا، انبیاء علیہم السلام کو بلند مقام مرحمت فرمائے۔ امت کے حالات جو مسائل ہیں، ان تمام حالات اور مصائب اور مسائل کا حل ان آیات بینہ کے اندر موجود ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی مرحمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت اور اوصاف بیان کیے گئے۔ ویسے تو مکمل قرآن ایسا خدا کا کہا ہوا، نبی کا کیا ہوا، نبی کا کیا ہوا، خدا کا کہا ہوا۔ قرآن نے جو کہا نبی نے کر کے دکھایا، نبی نے جو کیا قرآن میں ایک ایک بات کا ثبوت موجود۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میں تو بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کا امر اور اجازت نہ ہو۔ تو ان آیات بینات میں جن میں حضور کے فضائل خصائل بیان کیے گئے، آپ کے اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے، حضور کا درد کڑھن امت پر شفقت کو بیان کیا گیا، وہی آیات بینات اگر آج امت بطور ورد اور وظیفے کے پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت کے مسائل کا حل اس میں رکھا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورۃ التوبہ کی آخری آیات یہ حضور کی شان کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی حضور کی شان کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ پاک نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا میں نا ضمیر ہے، اللہ نے اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے چیخے میں ڈلوایا، اللہ پاک نے خود اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کر کے آگ کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ ہم نے ہی آگ کو کہا کہ اے آگ برد و سلامتی والی بن جا، میرے پیغمبر پر اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے نبی کو سکون محسوس ہو، آگ میں بیٹھ کر بھی ان کو تسکین حاصل ہو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ظاہراً جل رہی تھی لیکن اللہ پاک نے اس کی جلانے کی کیفیت اور صفت کو چھین لیا تھا۔
تو یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی، اے پیارے حبیب یہ آپ کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی، فصلی لربک وانحر، اے محبوب نمازیں پڑھیے، قربانیاں کیجیے، قربانی دو، نماز پڑھو، آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، اس کے ساتھ میں خود نمٹ لوں گا۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر رزق کے متعلق اور اسی طرح دولت کے بے انتہا خزائن حاصل کرنے کے لیے انا اعطیناک الکوثر کا ورد ضروری ہے۔ ابھی گندم کی موسم چل رہی ہے، جو آدمی اپنی گندم کی ڈھیری پر انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کر 7 مرتبہ پھونک مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گندم میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے اگر گندم کے ڈرم میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے خیر کثیر، برکت، رحمت، ایک ایک لفظ قرآن کا بابرکت ہے۔ تو اس انا اعطیناک الکوثر کو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو چند دنوں میں آپ مال و دولت کے بے انتہا خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ سب سے بڑے مالک و خالق، ساری چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکات آپ کو عطا کرتے ہیں اور کچھ خیرات نصیب فرماتے ہیں۔ اصل خیرات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دن اور رات میں اپنے بندوں پر صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی صدقہ اور اپنے بندوں کے لیے کوئی خیرات اس سے بڑھ کر نہیں کہ اللہ کسی بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے بڑی خیرات یہ ہے، اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ پاک مسائل حل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کی برکت سے بھی اپنے بندوں کو خیرات دیتے ہیں، نوافل کی برکت سے بھی خیرات دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیرات مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ محتاجیاں بھی ٹال دیتے ہیں، پھر کبھی بندے کو محتاجی نہیں ہوتی، عزت رکھ لیتے ہیں، اپنے بندے کا بھرم رکھتے ہیں اللہ پاک۔ تو انا اعطیناک الکوثر کو 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، زیادہ مسئلہ ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اس سے آپ کو اللہ پاک صحت بھی عطا فرمائیں گے، دولت بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔